السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آپ تمام کے درمیان میں حاضر ہونے کی ایک اہم ترین وجہ ہے، صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے سے میں آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں، خصوصاً و خاصتاً جو سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ سے حیدرآباد کے ہمارے اس سلسلے سے کلیر شریف جو ہمارا مشن ہے اور ہماری منزل کربلا ہے، اور کربلا سے ہو کر ہم کو مدینہ منورہ پہنچنا ہے، وہاں سے خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم نے یہ مشن قائم کیا، بڑے پیر سرکار کے کرم سے، غوث پاک کی عنایت سے۔ آج آپ تمام کے درمیان میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، حیدرآباد کے یہاں کے محبین مریدین معتقدین، ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص حضرت سیدنا شاہ ظہور قادری علیہ رحمت و رضوان شہنشاہ شولاپور کی سرزمین سے جو آپ صابری برادران تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے، ہم کو اہل نسبت ہم حضرات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے حصے میں فیض لکھا ہے اولیاء کرام کا، تو ہم کو زندگی میں یاد رکھیے ایک مقصد دیا گیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بیان کیا قرآن پاک میں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ عبادت کا جو صحیح ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، یاد رکھیے وہ طریقہ اور وہ سلیقہ اور وہ ڈھنگ جو اللہ رب العزت کا رنگ ہے، جسے صبغۃ اللہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ رنگ کس کا رنگ ہے؟ وہ رنگ کربلا والوں کا رنگ ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کی توحید بندگی جس طریقے سے امام علی مقام نے پیش کیا، صبح قیامت تک میرے مولا حسین علیہ السلام جیسا سجدہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کی شان ہے، ان کا مقام ہے اور ان کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے توحید ان کا رنگ ہے، امام حسین کا توحید ان کا رنگ ہے، ان کا مزاج ہے۔ توحید ان کا رنگ ہے، ان کا مزاج ہے۔ ہر ایک خانقاہ میں امام حسین کا راج ہے، ہر ایک خانقاہ میں امام حسین کا راج ہے۔ توحید ان کا رنگ ہے، ان کا مزاج ہے۔ ہر ایک خانقاہ میں امام حسین کا، مولا عباس کا، پنجتن پاک کا راج ہے۔ جو شان کل تھی مولا حسین کی وہی شان آج ہے، جو شان کل تھی تاجدار کربلا کی وہی شان آج ہے، واللہ مولا حسین علیہ السلام کے سر پہ شہادت کا تاج ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے محبت اہل بیت کا، ایسے کئی سلسلے آپ کو ملیں گے جس کے اندر اہل بیت سے محبت کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، پنجتن پاک سے دور کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہم الحمدللہ صحابہ کرام کے چاہنے والے بھی ہیں اور پنجتن پاک کے در پر مر مٹنے والے ہیں۔ تو اس مشن کو عام کرنا ہے تو شولاپور میں آپ تمام سے مل کر محنت کیجئے، مشقت کیجئے، کوشش کیجئے۔ دیکھیے، جب تک اگر آپ محنت نہیں کریں گے نعمت نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں ملے تو محنت کیجئے۔ محنت کرنے کے بعد آپ کے جب چمن میں بہار ہوگی تو پھر یاد رکھیں، آپ شولاپور کو جب یاد رکھے گی تاریخ تو اپنی خصوصیات کئی ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ بارگاہ شاہ ظہور یہ تو بہت بڑا مقام ہے، قطب شولاپور، شہنشاہ شولاپور، ان کے صدقے میں پورا شولاپور پل رہا ہے۔ لیکن ایک مثال اس در سے یہ بھی قائم کرو کہ جب بھی شولاپور کو یاد کیا جائے گا ان کی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہاں پر پنجتن پاک پر مر مٹنے والے لوگ تھے، اہل بیت کے چاہنے والے حضرات یہاں پر رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں۔ اور جیسے شہنشاہ شولاپور کے نام سے شولاپور کو یاد رکھا جاتا ہے، شاہ ظہور قادری علیہ رحمہ کا احسان ہے شولاپور پر، تو آپ اس کی تاریخ میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں پنجتن پاک کی محبت کے ساتھ کہ صابر پاک کے رنگ کے وجہ سے، غوث پاک کی نسبت کے وجہ سے بھی آپ کو یاد کیا جائے۔ ایسا کام کریں انشاءاللہ تعالی، کریں گے نا آپ ایک جٹ ہو کر، پورے مل کر کوشش کریے۔ کیونکہ یاد رکھیے، اگر آپ آج دیکھیں کہ یہاں پر خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن میں جو بہار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
صرف اور صرف مولا کائنات علیہ السلام اور ان کی بچوں سے وفاداری، آل رسول کی غلامی، ان کی خدمت، ان کی وفا کا یہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ساری بہاریں ہیں پنجتن پاک کا صدقہ ہے، اہل بیت کا فیض ہے۔ اور آپ بھی اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ مل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھیں، ایک دوسرے سے آپ کے اندر اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرے، دلوں کی خلیش کو پاک کر کے صاف کر کے محبتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا مشن ایک ہوگا۔ اور مشن میں جب انسان ایک جٹ ہو کے بڑھتا ہے آگے تو پھر زمانے نے دیکھا، چشم فلک نے بھی وہ نظارہ دیکھا کہ 5000 کا لشکر تھا، اللہ رب العزت نے جس کو مسجد اقصیٰ کی کامیابی سے مالا مال فرمایا، وہ کون ہے؟ وہ بہادر جواں مرد، ایسی کامل ہستی جس کے آج مرتبے سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، اس ہستی اس ذات گرامی کو کہتے ہیں شیخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے لشکر میں جو تھے وہ سارے کے سارے لوگ وفادار تھے، اور ان کی نگاہ میں کیا تھا کہ دل و نگاہ ہمیں تصویر یار رہتی ہے۔ آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد سے امید، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل اور اپنے پیر کی باتوں کو عمل میں لانے کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول ان کے ذریعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے اس کو مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا کر دی، یہودیوں سے نصرانیوں سے رہائی دے دی۔ تو ہم تمام کے لیے ان کی نظر میں جو تھا، ہم تمام اہل سلسلہ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ دل و نگاہ ہمیں تصویر یار رہتی ہے۔ اپنے تعلیمات، اپنے پیر، اپنے دادا پیر، اپنے جو سلسلے ہیں بالخصوص آپ ذہن رکھے تو سرکار غوث پاک کی طرف رکھے، شاہ جیلان کی چوکھٹ پہ نظر رکھے، سلطان الاولیاء کے فیض سے آپ کربلا والوں کی بارگاہ میں نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات علیہ السلام کی مدد انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گی، کیونکہ ہمارے آپ کے اوپر جتنا احسان ہے تمام سلسلوں پر، خدا کی قسم یہ مولا کائنات علیہ السلام کا ہے۔ مشکل میں نکل ہی جاتا ہے اکثر زبان سے یا علی، ہر دور میں انسان کو ضرورت علی کی ہے۔ مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ تو سب کا جو امام ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ پنجتن پاک کے لیے، اہل بیت کے لیے، مولا کائنات علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے کام کیجئے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت بھی اللہ پاک آپ تمام کی ایسی بنا دے گا کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، پنجتن پاک کی غلامی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو یاد رکھے قبر میں بھی مدد کے لیے مولا حسین آئیں گے، اور حشر بھی اللہ پاک ہم تمام کا مولا حسین کے قدموں میں فرمائے گا۔ تو آپ اس ذہن کو اپنے اس جانب مضبوط کیجئے کہ دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے، اسی لیے ہمارے خانقاہ میں بہار رہتی ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ یہی میسج تھا مختصر سے انداز میں جو شولہ پور کے تمام اہل نسبت حضرات کے لیے، خواہ وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، آپ ان بچوں کے ساتھ، صابری بچوں کے ساتھ جڑ کر ساتھ دیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ دوسرے سلسلے کے یا کسی اور سلسلے کے، نہیں، ہر سلسلہ مولا کائنات کا سلسلہ ہے، ہر امتی رسول اللہ کا امتی ہے، امت محمدی ہے۔ یہ سوچ کر اگر ہم کام کریں گے، یاد رکھیے پھر دنیا کے آج فتنہ پرور چیزیں جو نفرتیں ہمارے درمیان میں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس سے ہم بچے رہیں گے۔ یاد رکھیے وطن عزیز کو ضرورت ہے تو یکجہتی کی ضرورت ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ملا کر کام کریں گے۔ صوفیزم کا مقصد کیا ہے؟ صوفیاء کرام کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والے کا مذہب نہیں دیکھتے اولیاء کرام، صوفیاء کرام اس کا دل دیکھ کر نواز دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل نسبت، اہل سلسلہ کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کو لے کر آپ چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے مشن کو کامیاب کرے گا۔ آپ تمام کے لیے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن سے یہ مختصر سا میسج تھا جو میں نے دینے کی کوشش کی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر، اس ماہ مبارکہ کے اندر طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ جو ماہ محرم شروع ہو رہا ہے، آپ ان تمام فتنوں سے بچیے، اس کے آنے پر مبارکباد سے بچے، نیا سال مبارک بولنے سے بچے، کیونکہ جب بھی مولا حسین علیہ السلام کا مہینہ آتا ہے، خدا کی قسم ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہم تمام کو ماہ محرم کا جیسے چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، ہمارا دل کربلا پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک مہینہ حسین کا نہیں ہے، زمانہ حسین کا ہے، ایک دور حسین کا نہیں ہے، ہر دور حسین کا ہے۔ خدا کے عزت و جلال کی قسم صبح قیامت تک جس کا دور ہے اس ذات گرامی کا نام امام حسین ہے۔ صبح قیامت تک جو زمانہ ہے وہ کسی اور کا زمانہ نہیں، وہ
زمانہ مولا حسین علیہ السلام کا ہے۔ آخر میں یہ اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو تکمیل کروں گا۔ تمہارے اور ہمارے مسلک میں بس اتنا فرق ہے، تمہارے اور ہمارے مسلک میں بس اتنا فرق ہے، تمہارے لیے کچھ کچھ حسین ہے، ہمارے لیے سب کچھ حسین ہے۔ تمہارے لیے کچھ کچھ حسین ہے، ہمارے لیے سب کچھ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔